ہونے والی یالہ باری، تیز طوفان اور بارش یہ ایک غیر معمولی ایک عمل تھا اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کے ساتھ ہے، یعنی درجہ حرارت کے ساتھ ہے۔ فضا میں اندھیرا تھا، یہ نشاندہی تھی کہ جو کلاؤڈز کی فارمیشن تھی وہ کلومو نمبس تھی۔ یہ بڑے ڈینس کلاؤڈز ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سے زمین کے قریب بن جاتے ہیں۔ اسلام آباد اور پوٹوار ریجن میں اسکیٹرڈ یالہ باری، تھنڈر اسٹارم یعنی گرج چمک کے بادل اور بارش متوقع ہے۔ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھی؟ لوگ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے اس سچویشن کے لیے۔ بھاری مالیت کا نقصان ہوا، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے، کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹے، بہت بھاری مالیت کا۔ کل بھی ایک سسٹم جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی کل بھی شام کے ٹائم پہ پوٹوار ریجن اور مرگلا ہلز کے پاس اسکیٹرڈ یالہ باری اور گرج چمک کے بادل اور بارش ہونے کی اور چھوٹے دورانیے میں زیادہ بارش ہونے کا چانس موجود ہے۔ السلام علیکم، 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ بدلتے موسمی حالات، موسمیاتی تبدیلی وجہ ہے یا وجہ ہے کچھ اور؟ اسلام آباد میں جس طرح سے یالہ باری دیکھنے کو ملی، گزشتہ کئی سالوں میں ایسا موسمی پیٹرن پہلے دیکھنے کو نہیں ملا۔ میں اس وقت NDMA میں موجود ہوں، میرے ساتھ ٹیکنیکل ونگ ہیڈ ڈاکٹر طیب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر طیب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ گزشتہ روز کے جو حالات تھے اسلام آباد میں، یالہ باری، شدید طوفانی حالات، وہ آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، وجہ کیا بنی؟ جی یالہ باری، تیز طوفان اور بارش یہ ایک غیر معمولی ایک عمل تھا اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کے ساتھ ہے، یعنی درجہ حرارت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی لائے گا اور ان موسمیاتی تبدیلی میں ڈفرینٹ ایکسٹریم ایونٹس ہونا اب ایک ریالٹی بن چکی ہے۔ چونکہ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پچھلے دنوں میں زمین کا ٹمپریچر بڑھ گیا، بڑھنے کی وجہ سے فضا گرم ہوئی، اور یاد رکھیں فضا کے گرم ہونے یعنی نیئر لینڈ سرفیس ٹمپریچر کے گرم ہونے کی وجہ سے ایک ڈفرینس کریٹ ہوا۔ لینڈ سرفیس ٹمپریچر یعنی ایک ہاٹ ایئر میس کا انٹریکشن ہوا، ملاپ ہوا ایک کولڈ ایئر میس کے ساتھ۔ پچھلے دنوں کیونکہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ کولڈ ایئر میس جو ہے ایک لو پریشر پاکستان کے پوٹوار ریجن کی طرف موو کر رہا ہے، جبکہ ہاٹ ایئر میس یعنی گرم ہوا کا ایک میس آلریڈی اسلام آباد کے اوپر بنا ہوا تھا۔ جب کبھی بھی ہاٹ ایئر میس کا ملاپ ایک کولڈ ایئر میس کے ساتھ ہو تو ہاٹ ایئر میس چونکہ گرم ہوتی ہے، گرم ہوا کے اندر جو نمی ہے، جب یہ فوراً ایک کولڈ ایئر میس یعنی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اس کا ملاپ ہو تو ایک دم رد و بدل آتا ہے اس کے خلیات کے اندر، یعنی ہوا اور فضا کی خلیات میں ایک رد و بدل اور ہلچل آتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ورٹیکل اپ لفٹ یعنی ایک اوپر کی طرف فورس، ہاٹ ایئر چونکہ کولڈ ایئر کی طرف موو کرتی ہے اور اس کی انٹریکشن کی وجہ سے ایک ورٹیکل اپ لفٹ یعنی جو ہوا کے اندر نمی ہے اس نے فوراً اوپر کی طرف رجوع کیا، مڑنا سٹارٹ کیا، یعنی موو کرنا سٹارٹ کیا۔ اس موو ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں کیونکہ ہوا جتنی اوپر کی طرف ہو اس کا ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت کم ہوتا ہے، جس کو ہم ایڈیابیٹک لیپس ریٹ کہتے ہیں۔ چونکہ ہاٹ ایئر میس نے جب کولڈ ایئر میس یعنی ٹھنڈی ہوا کی طرف رخ کیا اور اوپر کی ہوا چونکہ ٹھنڈی تھی تو یہ گرم نمی جو ہے جب ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو برف میں تبدیل کرنا شروع کیا، جس کو ہم کوگلیشن کہتے ہیں، کنڈنسیشن۔ کنڈنسیشن وہ عمل ہے کہ ہوا کی نمی جو ہے وہ نمی سے کنورٹ ہو جائے یا تبدیل ہو جائے برف کی شکل میں۔ چونکہ ٹمپریچر جتنا ڈفرینس زیادہ ہو، یعنی ہاٹ ایئر میں یا گرم ہوا میں اور کولڈ ایئر میس کے درمیان میں جتنا زیادہ فرق ہوگا اتنی تیزی سے یہ جو موئسچر ہے یہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ چونکہ جب یہ اوپر کی طرف اٹھے گا یہ فوراً ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے برف میں تبدیل ہو رہا ہے، اور جتنا زیادہ ورٹیکل ڈرافٹ یعنی اوپر کی طرف کا عمل زیادہ ہوگا تو اتنا بڑا کوگلیشن یعنی جو ہیل اسٹارم ہے، جو ہیل کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا۔ انلکیلی کل جو ہے جو کولڈ ایئر میس تھا اس نے ہاٹ ایئر میس کو ایک بہت بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ یعنی ایک اچھا انوائرمنٹ دیا کہ یہ جو کولڈ ایئر میس کا موئسچر ہے یہ بہت اوپر کی طرف اٹھے۔ اوپر چونکہ منفی ٹمپریچر تھا، نیگیٹو میں ٹمپریچر تھا، اور اس ایڈیابیٹک لیپس ریٹ کی وجہ سے یہ جو موئسچر تھا یہ ایک بڑے برف کی شکل میں تبدیل ہوا۔ اس کو ہم فلوکولیشن کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کولڈ ایئر میس کے اندر اگر تھنڈر اسٹارم ہو جائے یعنی ایسے بادل جس کو نمبس اور کلومو نمبس کہتے ہیں، یہ بادل کی وہ ٹائپ ہے جس میں تھنڈر اسٹارم یعنی گرج چمک والے بادل بنتے ہیں جس سے بجلی بھی نکلتی ہے۔ بجلی کرتی کیا ہے،
چارجز بناتی ہے, آئنز بناتی ہے, یعنی ایک اسٹیبل ایٹم کو یہ کنورٹ کرتی ہے چارجز میں. چارجز سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور یہ جو کوگولیٹڈ جو آئس تھی اس کے اوپر سراؤنڈنگ چارجز بن گئے. چارجز نے اور موئسچر کو اس سے قریب کیا, موئسچر قریب ہونے کی وجہ سے سائز آف دیٹ ہیل, یعنی وہ ہیل کا جو سائز ہے وہ بڑھ گیا, اور یہ اتنا بڑا کہ ایڈیابیٹک اپ لفٹ ریٹ کی وجہ سے جو ڈرافٹنگ ہے یہ بہت بڑے, یعنی ٹینس بال جتنا بڑا ہیل بنا. اس بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اور یہ ایک گولہ باری کی طرح پھر نیچے گرا انڈر دا ایکشن آف یہ جو زمین کی کشش, گریوٹی کی وجہ سے یہ واپس نیچے گرا, اور اس طرح گرا جیسے کہ آسمان سے کوئی گولہ باری ہو رہی. اس طرح سے کہ نشانے لگا کے جو ہے وہ بالز پھینکی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی کل دیکھا گیا ہے کہ بارش اس وقت نہیں تھی, پہلے صرف یالہ باری ہی دیکھنے کو ملی کہ برف کے وہ جو گولے تھے, وہ جو اولے برس رہے تھے, صرف اولے ہی گرے ہیں, اس وقت بارش نہیں تھی. کیا ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے ایسا کوئی موسمی پیٹرن بنتا ہے تو ان موسمیاتی پیٹرن میں یہ جو اولے کا سائز ہے اس سے بھی زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ جتنی زیادہ زمین تپش پکڑے گی, یعنی گلوبل وارمنگ, انفارچونیٹلی زمین جو ہے وہ تپش پکڑ رہی ہے, اور ہر سال آنے والے سال سے زیادہ گرم ہو رہا ہے, یعنی اگلا سال پچھلے سال سے گرم ہے. یہ گرمی ہمیشہ ہاٹ ایئر ماس زیادہ بنائے گی, جیسا کہ یہ پورا کانسیپٹ ہی دو جو ہے ہوا کے ٹمپریچر کے اوپر حرارت, درجہ حرارت پہ ہی اس کا پورا رول ہے. تو آنے والے سالوں میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل بھی آپ نے جو سلسلہ دیکھا ہوگا تو یہ مرگلا ہل سے قریب اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی, اور اس کا بھی ریزن یہ ہے کہ کل کے بادل کلومو نمبس ایک ایسے بادل ہیں جو بہت گھنے بادل ہوتے ہیں. کل ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوراً ہوا کے فضا میں اندھیرا سا بھی چھایا تھا. یہ جو فضا میں اندھیرا تھا یہ نشاندہی تھی کہ جو کلاؤڈز کی فارمیشن تھی وہ کلومو نمبس تھی. یہ بڑے ڈینس کلاؤڈز ہوتے ہیں, یہ تھوڑے سے زمین کے قریب بن جاتے ہیں, اور یہ پہاڑ اگر اس کے سامنے آ جائے یا ہل آ جائے تو وہاں پہ یہ رکاوٹ پہاڑ اس کو روکتا بھی ہے. تو مرگلا ہل جو تھی ایک اوروگرافک ایفیکٹ اس نے دیا. اوروگرافک یا اوروجینک ایفیکٹ وہ ایفیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ پہاڑ بادلوں کو روکے. جو ہی پہاڑ بادلوں کو روکے گا تو وہاں پہ جو ورٹیکل جو اپ ڈرافٹنگ سے وہ بڑے ہیلز بنے ہوئے تھے وہ فوراً وہاں پہ گرے, اور جو سڈن پہلے جہاں پہ گرے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرگلا کی F9 یا F سیکٹر یا E سیکٹر میں آپ نے اس کا ایفیکٹ زیادہ دیکھا ہوگا, اسلام آباد کے دوسرے سیکٹرز میں. تو یہ بھی ہوتا ہے, اس کو ہم اسکیٹرڈ فینومینا کہتے ہیں. کہیں علاقوں میں آپ کو بہت زیادہ اس میں ہیل اسٹارم نظر آئے گا, یالہ باری نظر آئے گی, اور کہیں علاقوں میں اس کی انٹینسٹی کم نظر آئے گی. مجھے یہ بتائیے کہ NDMA کے پاس ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً کتنے سالوں بعد یہ موسمی پیٹرن دیکھنے کو آیا ہے؟ اچھا, چونکہ یہ سال پاکستان کا بھی گرم ترین سال تھا اگر ماضی کے سالوں سے اس کا کمپیریزن کیا جائے. پہلی بات یہ کہ NDMA آلریڈی پکٹ کر چکا تھا, اور 15 اپریل کو ایک دن پہلے ہم نے یہ الرٹ انتباہ جاری کر دیا تھا کہ اسلام آباد اور پوٹوار ریجن میں اسکیٹرڈ یالہ باری, تھنڈر اسٹارم یعنی گرج چمک کے بادل اور بارش متوقع ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کی ایڈوائزری بھی ایشو کی تھی کہ جو لوز انفراسٹرکچر ہے یعنی وہ اس وقت اس پہ نقصان ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم نے ایک دن پہلے بلکہ یالہ باری سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے NDMA نے ایک اگین الرٹ ایشو کیا, اور الرٹ اپلیکیشن پہ بھی ایشو کیا, اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا اور میڈیا کے فورمز پہ بھی کہ یالہ باری ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس کے لیے ہم نے احتیاطی تدابیر بھی دی. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے آج ایک اور الرٹ بھی ایشو کر دیا ہے, کیونکہ ہم الرٹس ایشو کرتے جا رہے ہیں. پچھلے الرٹ میں بھی ہم نے کہا تھا یہ سسٹم 18-19 میں بھی آئے گا, تو کل بھی ایک سسٹم جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے, یعنی کل بھی شام کے ٹائم پہ پوٹوار ریجن اور مرگلا ہلز کے پاس اسکیٹرڈ یالہ باری اور گرج چمک کے بادل اور بارش ہونے کی, اور چھوٹے دورانیے میں زیادہ بارش ہونے کا چانس موجود ہے. اگر چانس موجود ہے تو مجھے بتائیں کہ سوری آپ کی بات میں انٹرپٹ کیا ہے, ویسے میں کرنا نہیں چاہتی کیونکہ انفارمیشن اتنی اچھی ہوتی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر طیب جتنی انفارمیشن دے رہے ہیں وہ زیادہ اچھی ہے. یہ بتائیں کہ جو 18-19 کو آپ بتا رہے ہیں اس میں کیا جو یالہ باری اسلام آباد میں ریکارڈ ہوئی ہے ویسا ہی پیٹرن ہوگا یا اس سے زیادہ شدید نوعیت کا ہو سکتا ہے, کیسا ہو سکتا ہے یہ؟
کل کا جو سسٹم تھا وہ زیادہ شدت میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہاٹ ایئر زیادہ موجود تھی، ہاٹ ایئر میس زیادہ موجود تھا. چونکہ کل کے سسٹم نے اس کو سبسائڈ کیا، یعنی پہلے اس کی انٹینسٹی آلریڈی اس نے ہیل اسٹارم کر دیا، تو نیکسٹ جو ہیل اسٹارم ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس ہیل اسٹارم سے کم ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ اگر گزر جاتا ہے 18-19 والا، اس کے بعد کیا توقع ہے کہ اس طرح کی جو موسمیاتی پیٹرن ہے وہ دوبارہ بن سکتے ہیں؟ اپریل، مئی یا آگے جون میں آگے مونسون بھی آ رہا ہے، کیا یہ سلسلہ اب ایسے ہی چلے گا؟ شدید طوفانوں کی لپیٹ میں شہر اقتدار رہے گا، اسلام آباد، راولپنڈی میں ایسے ہی طوفان ہوں گے؟ یاد رکھیے اپریل اور مئی کے مہینے میں اور جون وسط کے مہینے میں کی بارشیں ہمیشہ ٹورنشل رینز کی فارم کی ہوتی ہیں. ٹورنشل رین یعنی تھوڑے سے دورانیے میں زیادہ بارش، اور اس پہ گرج چمک بھی ہوتی ہے، ہوا تیز بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یالہ باری بھی ہوتی ہے. یہ صرف اسلام آباد کا فینومینا نہیں ہے، پاکستان ملک بھر میں ڈفرینٹ ریجنز میں گرج چمک کے بادل بھی بنتے ہیں، تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، گرد آلود ہوا بھی چلتی ہے. اور یہ پاکستان کی کلائمیٹک زونیشن ہی ایسی ہے کہ اپریل، مئی اور مئی جون کے مڈ میں ایسے سسٹمز ضرور بنتے ہیں، چونکہ سورج کا ڈائریکشن دنیا کے ساتھ ان مہینوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ سورج کی زیادہ تپش زمین پر پہنچتی ہے. پاکستان خطۂ ارض کے اس حصے پر واقع ہے جہاں پہ میکسیمم سب سے زیادہ سورج کی تپش جو ہے وہ مارچ کے اینڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اپریل، مئی اور جون میں. یعنی 22 جون سے 22 مارچ کے درمیان سورج اپنی ڈائریکشن جو ہے ارتھ کے ساتھ ایسی بنا دیتا ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں جہاں پہ سورج کی زیادہ شعاعیں آتی ہیں. آپ دیکھیں بھی تو مئی اور جون پاکستان کے گرم ترین مہینے بھی ہوتے ہیں. ان مہینوں میں جو اب موسمیاتی تبدیلی یہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو لینڈ سرفیس یعنی کہ سطح زمین کی جو تپش ہے یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. زیادہ تپش کی وجہ سے ایک آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا پریشر اور ایئر کے ٹمپریچر کے درمیان. اور جو ڈفرینٹ ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں، یعنی تیز بارش ہونا، یعنی اس کے علاوہ ایک دم ہیٹ ویو کا بھی ہو جانا، اور ہیٹ ویو کے ختم ہونے کے بعد ایک دم ٹمپریچر کا چینج ہونا، اور اس ٹمپریچر چینج ہونے کے بعد ایک نیا اسپیل ہیٹ ویو کا ہونا، یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہماری ڈفرینس آف ایئر اور لینڈ سرفیس کے ٹمپریچر اور پریشر کے درمیان. مئی اپریل میں یہ واقعات کا ہونا اب ایک غیر معمولی سی بات نہیں رہی، اور ہر آنے والے سال ہم اس چیز کی ضرور تیاری کریں کہ پاکستان میں یالہ باری، گرج چمک کے بادل، تیز ہوائیں، گرد والی ہوائیں اور ایسے موسمیاتی پیٹرنز بننے کے بالکل اب زیادہ چانسز ہیں. اس کے علاوہ جو خطرے کی علامت جو بنتی جا رہی ہے، پاکستان کا جو شمالی علاقہ ہے جس میں آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان اور جو ہماری شمالی خیبر پختونخوا، یہاں پر زیادہ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہمارے گلیشیئرز کے اوپر ہیں. یاد رکھیں پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، اور یہ گلیشیئرز کی تعداد دنیا میں کسی اور ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہے. اور ان گلیشیئر پہ گرمی کے پڑنے کا یہ مطلب ہے کہ گلیشیئرز پگھلیں گے، اور ان پگھلنے سے بہت سے خطرات پاکستان میں آ سکتے ہیں، جس میں گلیشیئر سے بننے والی جھیلوں کا پھٹنا ہے. اس کے علاوہ گلیشیئرز لیک سے پہاڑوں میں تیز فلیش فلڈز کا آنا ہے. پانی کی جو دریا، کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو دریا ہیں جس میں سے سب سے بڑا دریائے سندھ ہے، اس میں 80% جو پانی آتا ہے وہ گلیشیئرز کے میلٹ ہونے سے آتا ہے. اور اگر یہ گلیشیئرز جلدی میلٹ ہوں گے تو پانی کا بہاؤ دریاؤں میں بھی زیادہ ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر بارشیں زیادہ ہوں تو یہ دریا سیلابی دریاؤں میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں ڈاکٹر طیب مجھے بتائیں گے، موسمی حالات یقیناً بہت زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں پاکستان دن بدن اپنا نمبر جو ہے وہ اس میں بڑھاتا جا رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کل کی سچویشن تھی، لوگ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے اس سچویشن کے لیے. بھاری مالیت کا نقصان ہوا، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے، کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹے، بہت بھاری مالیت کا. تو این ڈی ایم اے شہریوں کو کیا ہدایات کرتا ہے؟ وقتاً فوقتاً آپ لوگ بہت اویئرنیس والی ویڈیوز بھی جاری کرتے ہیں، لیکن کیا ہدایات کرتے ہیں؟ دنیا اب کلائمیٹ چینج ایڈاپٹیشن کی بات کرتی ہے. کلائمیٹ چینج میٹیگیشن سے زیادہ ایڈاپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اب موسم میں تبدیلی ایک مستقل فینومینا بن چکی ہے. یہ پیٹرن اب
ایک مستقل پیٹرن ہے، یعنی آنے والے سالوں میں ہم ژالہ باری جیسی خطرات سے ہمیشہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی اڈاپٹیشن یہ ہے، سب سے پہلے جو کنسرنڈ لوکل انتظامیہ ہے، پروونشل انتظامیہ اور فیڈرل لیول پہ NDMA، چونکہ NDMA الرٹس پرووائڈ کرتا ہے ہر ڈفرینٹ فورم میں، میڈیا کے فورم کے تھرو، موبائل ایپلیکیشن کے تھرو، اور ڈفرینٹ جو ہم کمپینس کرتے ہیں، رسک اویئرنیس کمپینس، اس کے تھرو ہم ڈفرینٹ ایڈاپٹیشن ٹیکنیکس بتاتے ہیں۔ چونکہ ژالہ باری میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب فورکاسٹڈ ٹائم ہو، جس ٹائم پہ جیسے کہ میں کل کا بتا رہا ہوں کہ کل شام کو ژالہ باری ہے، تو اپنی گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر آپ اپنی پارک کریں، انڈر شیڈز پارک کریں۔ پاکستان میں یہ ایک پالیسی ضرور ہونی چاہیے کہ اوپن ایئر کار پارکنگ جو ہے اس کو چینج کر کے انڈر دی شیڈز کار پارکنگ کا ہونا ضروری ہے، چونکہ تپش اب زیادہ ہوگی۔ ہیٹ ویو جیسا کہ اپریل کے وسط میں ہی ہم سندھ اور جنوبی پنجاب اس وقت شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ ٹمپریچر جو ہے غیر معمولی طور پر 46 اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ اپریل کے مہینے میں شروع ہو چکے ہیں۔ مئی اور جون میں ہیٹ ویو کی بار بار لیئرز آنے والی ہیں۔ NDMA، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور ڈفرینٹ جو کلائمیٹ سے منسلک ادارے ہیں وہ اس چیز کا انتباہ دے رہے ہیں، ایڈوائزریز دے رہے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایڈوائزریز کے ساتھ ساتھ ہم پوری ہیٹ ویو ایکشن گائیڈ لائن، اسٹارم سرج کی گائیڈ لائنز، ٹورینشیل رین سے بچنے کی گائیڈ لائنز، ہیل اسٹارم میں کون سی پروٹیکٹیو گائیڈ لائنز، NDMA اپنی ویب سائٹ پر بھی ان گائیڈ لائنز کو پبلش کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا کمپینز بھی ہم کر رہے ہیں۔ بچے، بزرگ، یہ چونکہ موسمیاتی تبدیلی میں سب سے زیادہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، بچوں کے لیے ہم نے خصوصی ایڈوائزری یہ بھی جاری کی کہ پیک ہیٹ ویو کے آورز میں 10 بجے سے 4 بجے کے دوران بچوں کو غیر ضروری باہر کھیلنا نہیں چاہیے، باہر ان کا سن ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے، فلیکسیبل ٹائمنگ اسکول سسٹمز میں ہونے چاہیے، بچوں کو ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پانی، اور خالی پانی نہیں، یاد رکھیں گرمی میں پانی نمکیات والا زیادہ ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم منرل یعنی الیکٹرولائٹس بھی کہتے ہیں، یا نمکیات والا پانی، ORS، اورل ری ہائیڈریشن سیرپس۔ ہم نے ہاسپٹلس کے اندر جو ہے ہیٹ ویو کی گیئرز کا، ہیٹ ویو گیئرز جس میں ORS کا ہونا، اس کے علاوہ جو ہیٹ اسٹروک سے بچنے کی جو ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں، میڈیکیشنز ہیں، ہیٹ اسٹروک سینٹرز کا ہونا، اور ہیٹ ویو کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ایکسٹریم ایونٹس میں تیز بارش، تو ان دورانیے میں غیر ضروری گاڑی باہر نہ نکالیں، انڈر شیڈز رکھیں اپنے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں۔ سملرلی ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گرد کی ہوائیں اور تیز ہوائیں بھی چلیں گی، تو اپنی کھڑکیوں کو بند رکھیں، گھروں کو وینٹیلیٹڈ رکھیں، اور یہ پروٹیکٹیو جو ایڈاپٹیشن میجرز ہیں اس کو ضرور ایڈاپٹ کریں۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر طیب، بہت ہی قیمتی معلومات آپ سن رہے تھے، اور یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ جی گہرے بادل بن رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو چلیے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ موسمی حالات شدت اختیار کر رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شدید دھوپ ہو یا شدید بارش والا موسم ہو، تو ایسے میں باہر نکلنے سے گریز کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیں۔